ایک ترتیب ہے شرعی ترتیب ہے، وہ بھی منزلوں کی کہ 7 منزلوں میں موضوعات تقسیم ہیں۔ ایک ترتیب اور ہے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس اعتبار سے قرآن مجید 4 حصوں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ النساء المائدہ کے اختتام تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورہ المائدہ کے اختتام تک یہ ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری ترتیب حمد و ثنا کی ہے جو سورہ انعام سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک جاتی ہے۔ اور تیسری ترتیب میں سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اور وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہ حمد و ثنا کی ایک اور ترتیب جو سورہ سبا کے آخر تک جاتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری ترتیب سورہ فاطر سے سورہ والناس تک ہے، وہ سورہ فاطر سے بھی الحمدللہ الذی فاطر السماوات، وہ حمد و ثنا کی چوتھی ترتیب۔ تو چاروں ترتیبوں میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے مختلف درجے ہیں۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین، دوسری الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جہاں سے سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے آج۔ تیسری میں سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور چوتھی میں سورہ فاطر الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے والناس تک۔ تو یہ حمد و ثنا کی ایک دوسری ترتیب ہے جس میں اللہ کی تخلیق، آسمان و زمین میں اللہ کے مظاہر قدرت، اور وجعل الظلمات والنور، حق اور باطل، ظلمات اور نور ٹکراتے اللہ جل شانہ نے دکھائے ہیں، اور حق کا غلبہ، اور اللہ جل شانہ نے اس کو فاتح اور غالب ہوتے دکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنیاں اسی نے بنائیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ دوسروں کو یعنی غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی وہ ذات ہے، والذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے تمہاری زندگی کی ایک میعاد، ثم قضا اجلا، وقت اجل یعنی موت کا وقت مقرر کیا، اور اللہ کے ہاں ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے۔ تم پھر بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں شک اور شبہ میں مبتلا ہوتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں تنہا ہے اور زمینوں میں تنہا مالک ہے۔ وہ جانتا ہے جو تمہاری چھپی باتیں ہیں، سرکم و جہرکم، وہ تمہارے ظاہری حالات کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اعمال میں سے جو کچھ تم کسب کرتے ہو، اعمال کماتے ہو، وہ اس کو جانتا ہے۔ اور کافروں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے وہ فوراً اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں، رخ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق، یقیناً جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں وہی عذاب ایک وقت میں آ کے ان کو گھیر لے گا۔ جھٹلانے والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں، اور ہم نے ان کو زمین میں وہ قوت، وہ اختیار، وہ اقتدار دے رکھا تھا، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، وہ طاقت، وہ قوت، وہ صحت، وہ قد کاٹ، وہ ہنر ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں۔ وہ قوم عاد اور قوم سمود، ان کی 1000 برس ایوریج عمر، ہنر اور قد کاٹ، صحت اور عقل و شعور کے اعتبار سے وہ لوگ انتہائی ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتے۔ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان پہ ہم نے ان کے لیے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کو بہتی نہروں والی زمینیں عطا کی۔ لیکن جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو وہ طاقت، وہ قوت، وہ عقل، وہ دانش، وہ ہنر بھی ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکی۔ ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑا، اور اس کے بعد بھی نسلیں آتی گئیں جو اللہ کے نافرمان تھے، وہی کامیاب ٹھہرے۔
اور کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر بھی دیں، ایک تحریر ہو فی قرطاس، ایک کاغذ ہو، اس پہ آپ کی نبوت کا جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اقرار ہو، اور وہ کاغذ ہر ایک پر ہم نازل کریں اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے جو ہیں وہ رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں ہوتی پروٹوکول والی، اور فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ان سے کہیے لو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتے ہی اتارنے ہیں تو پھر یہ ایمان بالغیب ختم ہو، فرشتے اترتے ہیں تو پھر فیصلے ہوتے ہیں، لقضی الامر، پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو ہی بھیجتے یا فرشتوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے تو فرشتہ تو انسانوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ فرشتوں کے اپنے ترتیب اور فرشتوں کی اپنی اشکال اور اپنی صورتیں ہیں۔ کسی انسان کے پاس آ کے اگر اس نے کسی فرشتے نے پیغمبر بن کے آنا ہوتا تو بھی ہم اس کو انسانی شکل دیتے، پھر تم کہتے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ بالآخر ان لوگوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے سیرو فی الارض، ذرا زمین میں اقوام عالم کا مطالعہ کرو، چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں ملکیت کس کی ہے؟ انہیں بتائیے قل للہ، آسمان و زمین کا تنہا مالک اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت اللہ نے اپنے آپ پر لازم کر دی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اب تک اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تمہیں اس قیامت کے دن میں ضرور جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی آسمان و زمین کے خالق و فاطر ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، قل انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اکون اول من اسلم، اسلام میں اور اطاعت میں سب سے اول رہوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کا راستہ نہ اپناؤں۔ فرما دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، تمہیں بھی آ پکڑے گا۔ لوگوں سن لیجئے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور جس شخص سے اس دن اللہ کا عذاب ہٹا لیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ وہ قادر وہ مقتدر ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا نہ کوئی تکلیف لا سکتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تکلیف ہٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ خیر دینا چاہیں تو اللہ اس بات پہ قادر ہیں، اور اللہ جل شانہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پہ غالب اور قادر ہیں۔ وہی حکیم ہے، وہی خبیر ہے، وہ اپنی حکمتوں سے واقف ہے اور ہر حالت اور ہر انسان کی خبر رکھتا ہے۔ فرما دیجئے میری قدرت کی اور توحید کی سب سے بڑی گواہی قرآن ہے، اور سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے۔ ایو شیء اکبر شہادہ، کائنات میں سب سے بڑی گواہی اور سب سے عظیم الشان گواہ کون؟ انہیں بتائیے اللہ۔ اللہ سے بڑے گواہ اور اللہ جل شانہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں۔ وہی اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی اللہ گواہی دیتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، وہی اللہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آنے والی امت تک کے لیے، انسانوں کے لیے پیغام ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے زمانے میں جو لوگ ہیں لِأُنذِرَكُم، یہ ان کے لیے بھی نذیر ہے، وَمَن بَلَغ، اور جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچے گا
قرآن ان کے لیے بھی نذیر اور اللہ کے احکام سنانے والا ہے۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کئی معبود ہیں؟ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو کرو، لا اشہد، میں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ اس کی گواہی دیتا ہوں، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں انما هو الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں، واننی بریء مما تشرکون، اور میں تمہارے شرکی اعمال سے بری ہوں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، وہ اس کتاب کو، اس کی عظمت کو خوب جانتے ہیں، یعرفونہ، وہ اس کو جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے یا ہماری اتری ہوئی، اللہ کی اتری ہوئی آیتوں کو جھٹلائے؟ یہ ظالم، یہ مشرک کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ان سارے منکرین کو ہم ایک جگہ پر حشر کے دن جمع کریں گے، پھر ہم ان شریکوں سے اور مشرکوں سے اور شرک کرنے والوں سے کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، خدا سمجھتے تھے؟ ان کا کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی بات نہیں بن پڑے گی، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم نے اپنی مرضی سے شرک نہیں کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے یہ کیسے اپنے آپ کو جھٹلا دیں گے اور اپنے گناہوں سے پھر جائیں گے، اور ان کے وہ بت جن کو یہ گھڑتے ہیں روزانہ، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اس دن نہ جانے کہاں گم ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے کانوں میں پردے اور رکاوٹیں اور بہرا پن ہے، جب بھی کوئی آیت دیکھتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں قرآن کی آیتیں سن کر، دلائل سن کر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، آدم و نوح بھی ایک پیغمبر تھے، وہ بھی ایسے قصے سنایا کرتے تھے، ابراہیم و اسماعیل بھی ایک ایسے قصے سنایا کرتے تھے، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ اور یہ خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں، دلائل سے دور رہتے ہیں، اوروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اور انہیں اپنی ہلاکت کا شعور نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے لوگو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جس دن یہ سارے مشرکین جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے یا لیتنا، ہے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے مومن ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ آرزو جو ہے کبھی پوری نہیں ہوگی۔ دراصل وہ آخرت ان کے سامنے آج کھل کر آ چکی ہے جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ کہیں گے کاش لعادو، ہمیں لوٹا دیا جائے، بالفرض انہیں لوٹا بھی دیں تو یہ دوبارہ آ کر اسی گناہ اور اسی شرک میں مبتلا ہوں گے۔ انہم لکاذبون، یہ لوگ اپنے دل کے اعتبار سے جھوٹے۔ کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب تم دیکھو گے یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر اللہ کہیں گے اب بتاؤ الیس ھذا بالحق، یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، کیا تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ حشر برپا ہوا ہے یا نہیں ہوا، تم مر کے دوبارہ زندہ ہوئے ہو یا نہیں ہوئے، الیس ھذا بالحق، تب یہ اقرار کریں گے اور کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب ہم اٹھے اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے تم نے چونکہ میرے احکامات کو جھٹلایا اور زندگی بھر شرک کرتے رہے، اس عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو، بما کنتم تکفرون۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں زندگی گزارنے والوں میں سے سب سے بڑے خسارے اور گھاٹے والے وہ لوگ ہیں کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس جب قیامت اچانک آئے گی تو یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے جو ہم زندگی ضائع کر کے آئے، ہمیں اس پر افسوس۔ یہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر اٹھائے رکھے ہوں گے، اور جو خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کے ایمان میں بھی رکاوٹ بنا ہے، الا ساء ما یزرون، ہے یہ کتنا برا بوجھ ہے
جو اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی اپنے بدن پر لادے آئیں گے قیامت کے دن، اور پھر انہیں یقین ہوگا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہ تھی، اور آخرت کی زندگی ہی بہترین انجام ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کے راستے پہ چلتے رہے۔ کیا یہ ان دونوں زندگیوں کا اتنا فرق نہیں جانتے؟ افلا تعقلون، اتنا بھی عقل اور شعور نہیں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں یہ خوب معلوم ہے، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صادق الامین سمجھتے ہیں، آپ بہت سچے اور امانت دار ہیں، بس آپ یہ جو توحید کا پیغام دیتے ہیں نا یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں، آپ کو رنج ہوتا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، آپ بڑے با اخلاق ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں اور توحید کے مسئلے کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا ان تکلیف دہ باتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد، فتح اور نصرت آئی۔ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احکامات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یقیناً پچھلے رسولوں کے واقعات بھی تم نے پڑھے اور سنے ہیں کہ اللہ کا امر جب آیا اور اللہ کی لاٹھی جب برسی تو پھر اللہ جل شانہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ لوگ دین سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور آپ پر ان کا اعراض اور منہ پھیرنا ناگوار گزرتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے، جس کے دل میں طلب نہیں ہم اسے ایمان نہیں دینے والے، اور آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کلمہ پڑھ لے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں سے ہدایت لا کے دیں تو پھر آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی چڑھ کے آسمان سے کہیں سے ان کو ہدایت دے دیں، ہم تو ان کو ہدایت دینے والے نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اللہ چاہتے تو کائنات میں ہدایت کی ہوائیں چلا کے ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ سو اے پیغمبر، آپ ہرگز ان کے بارے میں اللہ جل شانہ سے اس کے اصول سے ہٹ کر مت مانگیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی پکار کی بات اور جواب آپ کی دعوت کا وہی دے گا جو دل کی کانوں سے سنے گا۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں مریں گے، اللہ کے ہاں جمع ہوں گے، اور اللہ ان سب کو اٹھائیں گے اور یہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آئے روز کہتے ہیں کہ فلاں نشانی کیوں نہیں آئی، فلاں نشانی کیوں نہیں آئی۔ ان سے کہیے ان اللہ قادر، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ ہر ایک بات پہ قادر ہیں، اللہ ایک ایک چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پہ قادر ہیں کہ کوئی نشانی اور نازل کرے۔ لیکن پھر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نشانی اور من چاہے مطالبات جب پورے ہو جائیں اور کوئی پھر بھی عمل نہ کرے تو پھر اس پر اللہ کی لاٹھی کیسے برستی ہے، پھر مہلت کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں میں اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات اور وہ صنفیں ہیں تمہارے جیسے ہی۔ وہ تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور تم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھوڑی، اور ہر چیز وہاں اپنی قدرت کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے طے کر کے لکھ دیا ہے، اور تمہیں اسی کے مطابق اپنے رب کے ہاں جمع ہونا ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ در حقیقت اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گنگے اور بہرے ہیں۔ جسے اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے، اور جسے اللہ چاہیں گے گمراہ کر دیں گے، اور جسے اللہ چاہیں گے اللہ اس کو صراط مستقیم پہ ڈال دیں گے۔ ان کافروں سے کہیے اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو یہ بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، کیا وہ اللہ کے غیر جنہیں تم شریک بناتے ہو، تم انہیں پکار کر اللہ کے حکم کو روک سکتے ہو؟ موت ٹال سکتے ہو؟ عذاب روک سکتے ہو؟ قیامت ہٹا سکتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں، تم پر جب بھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تم فوراً اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ جب اس تکلیف کو ہٹاتے ہیں
تو پھر تمہیں غیر اللہ سارے بھول جاتے ہیں اور تم اپنے مشرکوں کو یاد رکھتے ہو، پھر اللہ جل شانہ کے انعامات کو بھول جاتے ہو۔ یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سی قوموں کے پاس اس سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا، ان پر زندگی کے امتحانات آئے تاکہ وہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی امتحان آیا تو وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، اللہ سے مانگتے، لیکن انہوں نے عاجزی کی بجائے اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے شروع کیا۔ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال سنوارے، اور یہ لوگ جب بھول گئے اس نصیحت کو اور تعلیمات کو، پھر ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، پھر ہم نے ان کو زمین میں وسعتیں دیں، ہم نے ان کو مہلتیں دی، ہم نے ان کو ترقیاں دی، اور جب وہ اپنے ترقی کے عروج پہ پہنچ کر خوشی کی انتہاؤں کو پہنچے ہیں، پھر اچانک ہم نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، اخذناہم بغتتاً، اچانک ان کو پکڑا اور وہ حیران اور پریشان ہو کے رہ گئے۔ اسی طرح ہم کرتے ہیں، بعض اوقات کسی قوم کو بہت زیادہ عطا کر کے ہم ان کو آزماتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ہم ان ظالموں کی جڑ کاٹتے ہیں۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، اور یاد رکھو والحمد للہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے بطور امتحان کہ اللہ تمہارے کانوں میں مسئلہ پیدا کر دے، تمہاری سماعت تم سے چھین لے، تمہاری آنکھیں، تمہاری بصارت اور بینائی تم سے چھین لے، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، کائنات میں کون سی طاقت ہے جو تمہیں صحت اور عافیت دے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، انظر، دیکھیے ہم کس طرح بار بار اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں اور یہ لوگ پھر بھی اللہ جل شانہ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھئے ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آئے، ظاہراً آئے، تو ظالم اس کو روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہ ظالم اسی عذاب میں ہلاک ہوں گے۔ ہم اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ توحید کا پیغام جا کے دیں اور اقرار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ فمن آمن، جو ایمان لاتا ہے، وہ اصلح، اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، ان پہ عذاب آئے گا ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے اختیار ہیں ان کے مالک اللہ ہی ہیں۔ میرا یہ دعویٰ تھوڑی ہے کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، میں جس کو چاہوں عطا کرتا رہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کائنات کے ہر غیب کو جانتا ہوں۔ پیغمبروں کے بعد کے پاس سب سے زیادہ غیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں اترتا ہے، اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم غیب تھا، قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات۔ اور نہ میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس وحی کی صورت میں جو احکامات، جو تعلیمات، جو ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تم ان کی پیروی کر جاؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ اور پھر اللہ کے ہاں ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم دنیا میں دیکھ لو، هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر ہے؟ آنکھوں والا اور نابینا برابر ہے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو تعلیم دیں، انذر بہ، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں، جو ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، انہیں بتائیے لیس لہم من دونہ ولی، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تاکہ لوگ تقوی کے راستے پر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بار ایسا ہوا کہ کفار آئے سردار، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ
کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سنیں اور اس پر غور و فکر کریں، کہ ہماری ایک شرط ہے کہ یہ لوگ ہمارے غلام رہ چکے ہیں، یہ بلال اور یہ مقداد اور فلاں چند نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس میں یہ اور ہم برابر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمارے غلام رہے ہیں۔ ہم آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی بات سنیں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ جب ہم آئیں ان کو ہٹا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر اس کا فیصلہ کر لیا، اس مطالبے کو ماننے کا، کہ ممکن ہے ان لوگوں میں سے کسی کو اللہ ہدایت کی توفیق دے دے تو ان کی وجہ سے ان کے پورے خاندان اور قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ فرما لیا، تو اللہ جل شانہ نے منع فرمایا، اور آئیے آیتیں اتریں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ان کفار کی وجہ سے بالکل نہ ہٹائیے۔ وہ صحابہ جو صبح و شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ تم نے اسی مجلس میں آ کر ہم سے بات کرنی ہے اور ہماری بات سننا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا حساب آپ نے نہیں دینا، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں آپ ان میں سے کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور وہ آپ کے حساب کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا تو آپ کی زیادتی ہوگی، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آزمائش ہم نے ان کے لیے پیدا کر دی، ان کے دلوں میں، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ دین پہ دور رہیں گے۔ یوں ہی ہم بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزماتے ہیں، اور یہ مجلس سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ دین اگر اتنا ہی سچا ہوتا تو ان غلاموں نے ہی ان پر اس کی بات کو ماننا تھا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ اپنے شکر گزار اور ایمان والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے کس سے دین کا کیا کام لینا ہے، اللہ کو مال و دولت سے اور سرداری سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کی مجلس الگ کر دی جائے، اللہ جل شانہ نے انہیں اعزاز دلوایا ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ جب بھی آپ کے پاس آئیں، وہ جن کو کفار آپ کی مجلس سے ان کی کم حیثیت ہونے کی وجہ سے اٹھانا چاہتے تھے، یا ان کے پہلے غلام ہونے کی وجہ سے ان کو مجلس سے اٹھانا چاہتے تھے، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ سلام میں پہل کریں۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ سلام باہر سے آنے والا کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو کرتا ہے، امتی پیغمبر کو کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا، اور حضور علیہ السلام اسی کی پابندی فرماتے۔ جب کبھی یہ 4-6 لوگ جن کے نام لیے گئے سامنے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر کے کہتے کہ تمہیں سلام ہو ان لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے جن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ جب سامنے آئیں تو آپ ان کو سلام میں پہل کیا کریں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ مومن جب آپ کے پاس آئیں، قل، آپ انہیں سلام بھی کریں اور ان سے کہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تم پر رحمت کرنا اللہ نے اپنے آپ پہ لازم کر لیا ہے، تم رحمت کے امیدوار ہو، تم رحمت کے مستحق ہو۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، جو نادانی میں گناہ کر لے وہ فوراً توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ انہیں یہ بتائیے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم یہ توحید کی آیات تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ مجرموں کو کوئی بہانہ نہ ملے اور معاملہ ان کے سامنے مسئلہ کھل کے توحید کا سامنے آ جائے۔ اور یہ بھی فرمائیے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں یا کسی کو پکاروں، اور کہہ دیجیے لا اتبع اہواءکم، میرا دین اتنا واضح اور شرک کے معاملے میں اتنا مستحکم ہے کہ وہ کسی کی خواہشات کو، کسی کی گفتگو کو اور کسی کے معاملے کو توحید کے مسئلے میں نہیں آنے دیتا۔ توحید کے مسئلے میں کوئی مفاہمت نہیں ہے، اور کسی کی خواہشات پہ عمل نہیں ہے، اور کوئی رشتہ داری اس میں آڑے نہیں آتی۔ لا اتبع اہواءکم،
قد ضللت اذن، اگر میں مسئلہ توحید میں کسی خواہش کا دخل دوں، قد ضللت اذن، تو اس وقت میں راستے سے ہٹ جاؤں گا، وما انا من المہتدین، تو ہدایت کے راستے پر نہیں ہوں گا۔ فرمائیے انی علی بینۃ من ربکم، میں نبوت کی جس دلیل کو لے کے آیا ہوں تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، میرے ہاتھ میں وہ قدرت، وہ طاقت نہیں ہے جو تم جلدی طلب کر رہے ہو معجزات کی اور عذاب کی۔ ان الحکم الا للہ، سارے حکم اللہ کے پاس ہیں، کس کو کب مہلت دینی ہے، کس کو کب سزا دینی ہے، اور کس کی مہلت کا اختتام کب کرنا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یقص الحق، وہی حق کو بیان کرنے والا، وہو خیر الفاصلین، اور اپنی مخلوق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بی، میرے اختیار میں ہوتا وہ معجزات کو طلب کرنا یا عذاب کو جلدی لانا، تو میں تو کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے غیب کے خزانے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں کوئی ایک دانہ بھی ہو تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی خشک اور تر چیز نہیں مگر وہ اللہ کی کھلی کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کے وقت نیند کے عالم میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور دن کو جب تم اٹھتے ہو اللہ تمہاری روح تمہارے جسم میں لوٹا دیتا ہے، اور گویا تمہیں موت کے بعد پھر سے زندہ کرتا ہے تاکہ تم اپنی عمر کو پورا کرو۔ پھر ایک وقت آئے گا تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ تمہیں تمام ان اعمال کا پتہ دیں گے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ غالب ہے وہو القاہر فوق عبادی، اپنے بندوں پر، ویرسل علیکم حفظا، یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے تم پر اپنے کتنے ہی نگران فرشتے مقرر کیے جو تمہیں جنات سے اور نقصان پہنچانے والی مخلوقات سے بچاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے گا ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے اور مقررہ وقت پر تمہاری روح قبض کریں گے، وہ ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے جو تمہارا مولا حقیقی ہے، جو تمہارا سچا رب ہے، اسی کے اختیار میں ہیں سارے فیصلے اور حکم، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پوچھئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری میں کون ذات ہے جو تمہیں مصائب سے بچاتی، جس کو تم پکارتے ہو جب تمہیں تکلیف آتی ہے تضرعا و خفیہ، تو دل میں کس کی سب سے پہلے خیال آتا ہے، کس کی سوچ آتی ہے؟ تضرعا، گڑ گڑانا کس کے سامنے ہے، تنہائی میں پکارنا کس کے لیے ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، جب تکلیفوں سے ہم تمہیں نجات دیتے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فرمائیے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر غم اور مصیبت کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ سنو، جو شرک کو نہیں چھوڑتا، کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی ملک، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم، اللہ جل شانہ اس پر 4 عذاب پھر ضرور مبتلا کرتے ہیں۔ مشرک قوم پر جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کے عادی ہو جاتے ہیں، 4 عذابوں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آتا ہے۔ قل هو القادر، اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے اللہ جل شانہ عذاب برسائے، بے وقت کی بے موسمی بارش ہوں، وہ اولے برسیں، یا آسمان سے کوئی اور آفت آئے۔ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آسمان تم پر آفتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یا پھر او من تحت ارجلکم، عذاب کی دوسری شکل ہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں، فصلوں میں کمی کی صورت میں، پانی چڑھ دوڑتا ہے سیلاب کی صورت میں، زمینی آفتوں میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں، یہ عذاب کی دوسری شکل ہے۔ او یلبسکم شیعا، اللہ جل شانہ تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کبھی تم دین کے نام پہ
تفرقے کا شکار ہوتے ہو، پھر تم اپنی زبان کے نام پہ تقسیم ہوتے ہو، صوبوں کے نام پہ تقسیم ہوتے ہو، پارٹیوں کے نام پہ تقسیم ہوتے ہو، تقسیم در تقسیم در تقسیم، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور عذاب کی چوتھی شکل ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر اللہ تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا، پھر تم ایک دوسرے کے گلا کاٹتے ہو، بھائی بھائی کے گلے پڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، اور تم خانہ جنگی میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو۔ دراصل یہ بھی اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہوتی۔ دیکھیے ہم اپنی آیتوں کو کیسے بار بیان کر رہے ہیں، اور ان تنبیہات کو تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہماری ان تعلیمات کو جھٹلا رہی ہے، آپ کی امت جھٹلا رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ آپ کا کام ہے ہمارے پیغام کو اچھی طرح واضح کر کے سنا دینا، بتا دینا۔ ان سے یہ بھی کہیے لست علیکم بوکیل، تمہیں ہدایت دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لکل نبأ مستقر، اللہ کے ہاں ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بات کا ایک وقت اور مہلت کا ایک اختتام ہوتا ہے، ان قریب تم جان لو گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ وہ کبھی بھی اس مجلس میں نہ بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھو کہ ہماری آیتوں میں اعتراض میں یہ لوگ مبتلا ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو فوراً اس مجلس کو چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ یہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے اور تمہیں یہ بالکل ہی یاد نہ رہے کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنا ہے، تو جب تمہیں یاد آئے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد فوراً اس ظالم مجلس سے، اس کمپنی سے، جس میں اس صحبت سے، دوستوں کی اس بیٹھک سے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، فوراً اٹھ جاؤ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی ذمہ داری ایمان والوں کے سپرد نہیں ہے۔ اگر یہ مجلس چھوڑ دیں گے، دوستی چھوڑ دیں گے، وہ اپنا حساب دیں گے، یہ اپنا حساب دیں گے۔ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں یہ یاد دہانی ہے، یہ ہمیشہ مسئلہ یاد رکھو کہ اپنی دوستی انہی لوگوں کے ساتھ رکھو جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ اسی صحبت سے انسان کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے، اور اسی صحبت سے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور ہمیشہ چھوڑ دے ان لوگوں کو، یا ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جن کی دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، ان کو نصیحت کرتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس دوستی میں اس طرح گرفتار ہو جائے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے اور اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، جو اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوتا ہے، یہ جسے اللہ پکڑتے ہیں، لا یؤخذ منہا، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی۔ اولئک الذین ابسلوا، یہ لوگ جنہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بدولت آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا اور گرفتار ہوں گے۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے سروں پہ انڈیلا جائے گا، اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان؟ اللہ تو ہمیں ہدایت کی طرف پکار رہا ہے، کیا ہم اللہ کی بات کو سن کر الٹے پاؤں واپس پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کو شیطان بہکا کر صحرا میں لے جاتا ہے اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف آ جاؤ، اور وہ بات سننے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ فرمائیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے وہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تقوی کے راستے پر چلیں، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ وہ ذات ہے، اس اللہ کے ہونے کی ایک نشانی، خلق السماوات والارض بالحق،
اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اور اللہ جل شانہ اس تخلیق کو، اس پیدا کرنے پر اللہ جل شانہ کا کوئی زور نہیں لگا۔ اللہ نے اس تخلیق کو کہا کن ہو جا، وہ ہو گئی، اور اس کا کہنا ہی برحق ہے، اور کائنات میں ساری ملکیتیں اور اختیار اللہ کے ہیں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بھی اختیار اللہ کا ہوگا۔ وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا، وہ حکیم اور خبیر ذات ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب یہی مسئلہ ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے باپ سے کہا کیا تم بتوں کو تراشتے ہو، ان کو معبود بنا رکھا ہے؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں مبتلا دیکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم کو جب ہم نے نبوت دی تو آسمان و زمین میں اپنے مظاہر قدرت دکھائے۔ نبی کو روحانی مشاہدے ہوتے، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین میں اپنے مشاہدے کروائے، اور ابراہیم کے دل میں اپنی ذات اور صفات کا یقین بٹھایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا، مثالیں دی۔ جب ان پر رات چھا گئی، ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے اچھا ستارہ پرستو، میں تمہارے گروپ میں اپنی دلیل سے نیچے اتر کر بالفرض یہ کہتا ہوں یہ رب ہے۔ یہ بتائیے کہ جب یہ ڈوب جائے گا تو تم پھر بھی رب مانو گے؟ لا احب العافلین، ڈوبنے والے بھی بھلا رب ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا ٹھیک ہے، جو چاند کو رب مانتے ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، بالفرض یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے دیکھو میری بات سنو، ڈوبنے والے جس پر کوئی اور غالب آ جائے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتے، اور میرا رب اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ یہی گمراہانہ بات کر رہا ہوتا۔ سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اچھا جی، اسے رب اگر تصور کرتے ہیں کہ یہ ان سب سے بڑا ہے تو سورج پر بھی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے رات۔ جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا قوم انی بری مما تشرکون، میں تمہارے ان شرکیہ اعمال سے بری ہوں۔ آئیے ہم مل کر جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی تمام توجہات کو پیش کرتے ہیں، اپنے دل کے اخلاص کو پیش کرتے ہیں، ایمان کو پیش کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اس ذات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم نے ان سے بہت جھگڑا کیا، انہوں نے کہا اللہ کی ذات عالی کے بارے میں مجھ سے مت جھگڑو، اللہ نے مجھے ایمان کی اور توحید کی ہدایت دی ہے، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، وہ جو چاہے میرا بگاڑ دیں، اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ۔ میرا رب وسیع ہے ہر چیز پر اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور میں کیوں ڈروں تمہارے ان مشرکوں سے جبکہ تم میرے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اور مجھے یہ یقین ہے کہ تم نے جن جن کو معبود بنا رکھا ہے ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، ان کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کوئی بھی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ایک تم نے ابراہیم اور اس کا عقیدہ توحید دیکھا، دوسرا تم نے مشرکوں کا دیکھا، تم ہی بولو، تم ہی بتاؤ ای الفریقین احق بالامن، تو ان دو فریقوں میں سے کون سا اللہ کے امن کا اور ایمان کا مستحق؟ ابراہیم اور اس کی ملت، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ان کے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی کفر کی ملاوٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور ہدایت کے دروازے ان پر کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی توحید کی بہترین دلیل ہم نے تمام پیغمبروں کو دی ہے۔ آگے یہ سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 83 سے 2-3 آیتیں ہیں، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں ان 3 آیات میں اللہ جل شانہ نے بہت سے پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ بڑی مبارک آیتیں ہیں اور پیغمبروں کے خوبصورت اور مبارک نام ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور پیغمبروں کے نام کا یاد۔ یہی توحید کی دلیل دے کے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم میں بھیجا، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، تیرا رب حکمتوں اور علم والا ہے۔ اور ابراہیم کو ہم نے اسحاق دیے، یعقوب دیے، انہیں بھی توحید کی ہدایت دی۔ نوح ہم نے اس سے پہلے بھیجے، اور انہی کی اولاد میں ابراہیم کی داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون آئے،
اور ہم نیکوکاروں کو اس طرح ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ زکریا آئے، یحییٰ آئے، عیسیٰ آئے، الیاس آئے، کیا یہ بہترین اور نیک لوگ تھے؟ اسماعیل آئے، الیسع آئے، یونس آئے، لوط آئے، کلاً فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور ان کے باپ داداؤں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ایمان دیا، ان کی اولادوں کو ایمان دیا، ان کے بھائیوں کو، ان کو ہم نے چنا اور صراط مستقیم پہ چلایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ، یہ انبیاء اور یہ بڑے بڑے نام، یہ عقیدہ توحید کو بالفرض چھوڑتے اور شرک میں مبتلا ہوتے بالفرض، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ہم ان کے زندگی بھر کے اعمال ضائع کر دیتے۔ لیکن یہ لوگ توحید پر پختہ کار تھے، توحید کا پیغام، مستحکم پیغام، غیر متزلزل یقین، یہی سارے جہان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کفار یہ اللہ کو یہ صحیح قدر نہ کر پائے جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، وہ اللہ کو یوں پہچان نہ پائے جس طرح اس کی پہچان کا حق تھا۔ آپ ان سے کہیے من انزل الکتاب الذی، وہ کون سی ذات ہے جس نے موسیٰ پر کتاب اتاری تھی، اس کو نور بنایا تھا، ہدایت عطا کی تھی، جس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بہت سی باتوں کو تم نے چھپایا، آج بھی تمہیں توحید کا اور دین کا علم دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو نہیں ملا۔ آج بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس کتاب حکمت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایمان لا کر عمل کر کے تم اپنی دنیا اور آخرت سنوار لو۔ ان سے کہیے اللہ ہی تھا جس نے یہ کتابیں نازل کی، اللہ ہی ہیں جو ایک اکیلے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ کا کام پیغام توحید اچھی طرح سنا دینا، اور پھر آپ ان کو ان کے اعمال میں چھوڑ دیں، یہ اپنی باتوں میں لگے رہیں، آپ کا کام واضح پہنچا دینا ہے۔ اور ھذا کتاب انزلنا، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس مکہ کی بستی والوں کو اللہ سے ڈرائیں، اس کے ارد گرد جتنی کائنات ہے، اس پوری کائنات کو اللہ سے ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا وہ کہے اوحی الیہ، نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف بھی وحی ہوتی، حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہ ہو۔ یعنی کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ جو شرک کرنے والا، پھر نمبر دو جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دو آدمیوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ومن قال سأنزل، جو یہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی وہ کلام جو ہے وہ تخلیق کرنے پر، نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہوں جس طرح اللہ قدرت رکھتا ہے۔ کائنات میں کون ہے جو اللہ کی اس دلیل کا اور اس کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ جب آپ ان کو دیکھیں گے، جب موت آتی ہے، یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اس روح کو جو اللہ کی امانت تھی، تمہیں آج عذاب، ذلت والے عذاب کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، تم اللہ پہ وہ باتیں کہتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور تم نے زندگی بھر اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کہیں گے تم ہمارے پاس اس طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا، جو دولت، جو نام، جو شہرت، جو ناموری، وہ تم سارے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ آج ہم تمہارے پاس وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کو دنیا میں تم خدا سمجھتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، قیامت کے دن تمام رشتے، ناطے، مال، اموال، دولت، یہ سارے رشتے کٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے وہ سارے رشتے اور وہ سارے معبودان باطلہ جن کو تم خدا سمجھتے تھے، وہ تم سے گم ہو کے رہ جائیں گے۔ کوئی ایک بھی اللہ کے سامنے پیش ہو کر
تمہاری سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ یہ 94 آیتیں سورہ الانعام کی مکمل ہو گئیں، آدھے سے زیادہ، باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ